هيدر هيدر عم العقر هيدر 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 صوبي خنصر هيدر هيدر قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور تمام کے تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے ایک دفعہ 3 بار مل کر بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس عنوان کے تحت گفتگو جاری ہے وہ موضوع ولایت، اور کس منبع سے؟ قرآن سے، نہ کسی اور منابع دینی سے، نہ کسی حدیث کی کتاب سے، نہ کسی حدیث کے صاحب میں، بلکہ فقط اور فقط قرآن کی ذیل میں چند آیتیں جو ولایت کے موضوع کے تحت آئیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی. آج کوشش ہوگی کہ اس عنوان کو اختتام تک پہنچایا جائے اور اپنی گفتگو کو کل سے اگلے مرحلے میں لے کر جایا جائے. آج اس موضوع کے تحت اختتامی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ولایت کا مفہوم یعنی اتصال اور پیوستگی، ولایت کا مفہوم یعنی آپس میں ایک ہدف ہو کر آگے بڑھنا، ولایت کا مفہوم یعنی آپس میں سنک ہونا، ولایت کا مفہوم یعنی مل کر متحد ہو کر ایک ہدف کے لیے آگے بڑھنا. یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی، جس کے اندر چند دلائل قرآن صاحب کی خدمت میں عرض کیے. اب اگلے مرحلے میں اور اختتامی گفتگو چند سوالوں کے شروع کروں گا. پہلا سوال یہ کہ یہ ممکن ہے کہ انسان صاحب ولایت ہو اور کسی ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہا ہو کہ جہاں پر
ولائی حکومت موجود نہ ہو، یا اس کے برعکس کہ ایک ولائی حکومت موجود ہو لیکن اس کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہو جو ولایت نہ رکھتا ہو، کہ یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ تو تاریخی شواہد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی دونوں چیزیں ممکن ہیں. یعنی ممکن ہے کہ کوئی شخص ولایت رکھتا ہو لیکن معاشرے پہ ولی کی حکومت نہ ہو، یا اس کے برعکس معاشرے پہ ولی کی حکومت ہو لیکن ممکن ہے کوئی شخص ولایت نہ رکھتا ہو. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ امکان پذیر ہیں، یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں. پہلی مثال کہ انسان جو ہے وہ ولایت رکھتا ہو لیکن ایسے معاشرے میں زندگی نہ گزارا ہو جہاں پہ ولی کی حکومت ہو. یہ کون سا دور ہے؟ کہ ایسا کبھی ہوا ہے اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ جس مفہوم سے ہم نے ولایت کو سمجھا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہ صلی علی محمد. مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہداف کو ہم سے ملا لیتا ہے، وہ شخص جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، وہ شخص جو ہمارے علوم کو زندہ کرتا ہے، وہ ہمارا ولی ہے اور ہم اس کے ولی ہیں. وہ ہمارا ولی ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہماری آپس میں جو بانڈنگ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہمارا ہدف اس کا ہدف، ہماری روش اس کی روش، ہمارا امر کا زندہ کرنا یعنی در حقیقت الہی راستے کے اوپر کیا کرنا؟ آگے بڑھنا. بس ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسا دور آئے کہ جب ظاہری طور پر کسی ولی کی حکومت نہ ہو لیکن انسان اپنے ولی کو پہچان کر اس کی ولایت کے انڈر آ جائے. کیسے ممکن ہے؟ اپنے ہدف کو وہ ہدف قرار دے جو اس کے ولی کا ہدف ہے، اپنے اعمال کو ویسا عمل انجام دے جیسے اس کے ولی کا عمل ہے، اپنے کردار کو ویسا کردار بنائے جیسے اس کے ولی کا کردار ہے، اپنی رفتار کو ویسی رفتار بنائے جیسے اس کے ولی کی رفتار. یعنی ایک ایک چیز کے اندر جب اپنے ولی کے ساتھ شباہت پیدا کرتا جائے گا، جب ایک ایک چیز کے اندر اپنے ولی کی شخصیت کے اندر ڈھلتا چلا جائے گا، جب ایک ایک چیز کے اندر اپنے ولی سے جڑتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اس کی ولایت کے اندر آتا چلا جائے گا. تاریخ میں کوئی مثال ہاں ہے. بعد از رسول جب امت نے ولایت منتقل نہ ہونے دی جناب امیر تک، تو معاشرے میں چند افراد ایسے ہیں جو صاحب ولایت ہیں لیکن معاشرہ ولائی نہیں ہے. خلیفہ اول کا دور ہے، حضرت سلمان زندگی گزار رہے ہیں. حضرت سلمان صاحب ولایت ہیں یا نہیں ہیں؟ صاحب ولایت ہے. کیوں صاحب ولایت ہے؟ کیونکہ اپنی زندگی کا وہ ہدف قرار دے جناب امیر کی زندگی کا ہدف ہے. اپنے کردار کو ویسے کردار بنائے جیسا مولا کائنات چاہتے ہیں، اپنے گفتار کو ویسا بنائے جیسا مولا کائنات چاہتے ہیں. اب معاشرے پہ ولی کی حکومت نہیں ہے لیکن پھر بھی حضرت سلمان کی شخصیت در حقیقت تحت ولایت زندگی گزار رہی ہے. حضرت ابوذر ظاہری طور پر ولی خدا حاکم نہیں ہے، ظاہری طور پر خلیفۃ اللہ حاکم نہیں ہے، ظاہری طور پر وہ شخصیت جو منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب شدہ ہے، معاشرے پر حاکم نہیں ہے. لیکن حضرت مقداد کا، حضرت ابوذر غفاری کا وہ کردار ہے کہ انہوں نے اپنے وجود کو جناب امیر کے وجود کے اندر اس طرح ضم کر دیا کہ اب ان کا ہدف اس کا ہدف، اب ان کا کردار ان کا کردار. اور یہاں تک کہ جب بڑے بڑے پاؤں لڑکھڑا گئے، ان افراد کے پاؤں نہیں لڑکھڑائے. جب جناب امیر کے در کو آگ لگائی گئی ہے، جناب سلمان کی نگاہ ہے مولا کائنات کی نگاہوں پر ہے. حضرت امیر اشارہ کریں تو تلوار نکال لیں فوراً، لیکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو علی کا ہدف ہے وہی سلمان کا ہدف ہے. جس حکمت کے تحت مولا کائنات خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں وہی حکمت حضرت سلمان کے پاس ہے. کوئی ہدف میں فرق نہیں ہے، اپنے مولا کو دیکھ رہے ہیں. یا مثلا جب زمان آگے بڑھتا ہے، حضرت مالک اشتر کے بارے میں ملتا ہے، مولا سے پوچھا مولا آپ کی دیگر اصحاب میں اور مالک میں کیا فرق ہے؟ کہا میرے دیگر ساتھیوں میں مالک میں ایک فرق یہ ہے، میرے دیگر اصحاب جب میں سامنے ہوتا ہوں تو میری مرضی کا امر انجام دیتے ہیں،
لیکن اشتر کا مقام یہ ہے کہ جب میں نہیں بھی ہوتا تب بھی وہی کام کرتے ہیں جو میں چاہتا ہوں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر ولی خدا کی حاکمیت بھلے نہ رہ رہا ہو لیکن اپنے آپ کو صاحب ولایت بنائے. ولی کی حکومت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنے ولی کی پہچان کو حاصل کروں گا اور اس کے بعد اس کے وجود کے اندر ضم ہوتا چلا جاؤں گا. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انسان صاحب ولایت کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جب ولی کی حکومت نہ ہو، سب سے پہلے ولی کی شناخت. بغیر شناخت ممکن ہی نہیں ہے. جب ولی کو پہچانے گا ہی نہیں تو اس کے وجود کے اندر خود کو کیسے ضم کرے گا؟ پہلا مرحلہ شناخت ولی خدا. دوسرا مرحلہ اپنی زندگی کے ایک ایک امر کو کس کے اندر ضم کر دے گا؟ اپنے ولی کی خدا کی زندگی کے اندر ضم کرتے چلے گا. اب اس سے سوال ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا، ٹھیک ہے ولی خدا کی حکومت تمہیں نہیں ملی لیکن تم نے کتنی کوشش کی خود کو صاحب کردار صاحب ولایت بنانے کی؟ تم نے کتنی کوشش کی معاشرے کو ولائی معاشرہ بنانے کی؟ تو انسان کہے گا بھائی میں پریزیڈنٹ نہیں تھا، میں پرائم منسٹر نہیں تھا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، میں معاشرے کو نہیں بنا سکتا تھا. خوب دائرہ چھوٹا ہوا. اپنے گھر والوں کو بنا سکتے تھے؟ نہیں، بڑے میری بات نہیں سنتے تھے، دائرہ اور تنگ ہوا. اپنی اولاد کو بنا سکتے تھے، اولاد بھی بات نہیں مانتی، زوجہ بھی بات نہیں مانتی، بہنیں بھی بات نہیں مانتی، کوئی میری بات نہیں مانتا، میں کسی کو بھی صاحب ولایت نہیں بنا سکتا تھا. وہ آخری سوال یہی ہوگا نا کہ ٹھیک ہے کوئی تمہاری بات نہیں مانتا، خود کو تو بنا سکتے تھے. تمہارا اختیار کم از کم تمہارے اپنے وجود پر تو چلتا ہے نا، تو تم نے کیوں اپنے وجود کو صاحب ولایت نہیں بنایا؟ کیوں تمہارا ہاتھ ایسے مقام پر نہیں اٹھا جب ولی خدا چاہتا تھا؟ کیوں تمہاری نظریں اس وقت نہیں جھکیں جب تمہارا ولی خدا چاہتا تھا؟ کیوں تمہاری زبان اس وقت خاموش رہی جب ولی خدا کی توہین ہو رہی تھی؟ کیوں تم نے اس ہدف کو، اس امر کو زندہ نہیں کیا جو تمہارے ولی کا امر تھا؟ ان سے سوال ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان اس نہج پر ہے کہ معاشرے پر ولایت بھلے ہی قائم نہیں ہے لیکن یہ اپنے وجود کے اوپر اس ولایت کو قائم کر سکتا ہے. اور اس کا سوال کیا جائے گا. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ کہ معاشرہ ولائی ہو لیکن شخص ولائی نہ ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا کائنات کی حکومت ہے، معاشرہ کیا ہے؟ ولائی معاشرہ ہے، لیکن ابن ملجم جیسے افراد موجود ہیں، شمر جیسے افراد موجود ہیں. رسول خدا کا دور ولائی معاشرہ ہے، ابو جہل جیسے افراد موجود ہیں اور دیگر افراد موجود ہیں کہ جو رسول کی ولایت میں نہیں آ رہے. یعنی صاحب ولایت بھی موجود ہے، حکومت ولائی بھی موجود ہے، تب بھی کچھ افراد کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ولی خدا کی ولایت سے ایک معاشرے کی ولایت سے نکل جاتا ہے. انسان کو ضرورت ہے کہ ہر لہجہ اپنے ایمان کی پرواہ کرے، ہر لہجہ اپنے کردار کی پرواہ کرے. وہ ممکن ہے یہ سامنے ولی خدا بھی ہو، ممکن ہے سامنے ولائی حکومت بھی ہو، ممکن ہے سب کچھ چیزیں آمادہ ہوں لیکن پھر بھی اس ولایت سے نکال دیا جائے. عین ممکن ہے. اور ممکن ہے ہزار مشکلات ہی کیوں نہ ہو تب بھی اپنے کردار کو ایسا کردار بنائیں کہ ولی خدا اس سے راضی ہو جائے. دونوں چیزیں ممکن ہیں. اب انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. اب انسان کے پاس کوئی مثلا نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک بات نہیں پہنچی. آج کے دور میں تو انسان کے پاس بہانے ہی ختم ہو گئے نا. ایک وقت تھا کہ جب یہ چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی، ٹیکنالوجیز نہیں آئی تھی، انسان کسی گاؤں کے اندر کسی کونے میں زندگی گزار رہا ہوتا تھا، آخرت میں خدا سے شکوہ کر سکتا تھا، اے بار الہ مجھ تک جتنا دین پہنچا میں نے عمل کر لیا، اس سے زیادہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا. لیکن آج جیسے جیسے یہ دنیا ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے اپرچونٹیز بڑھ رہی ہیں. جیسے جیسے اپرچونٹیز بڑھ رہی ہیں انسان کے دائرہ تنگ ہو رہا ہے. جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا ہدف کیا ہونا چاہیے، اب نہیں بچ سکتا. اب سوال کیا جائے گا اور اس سے جواب مانگا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں کیا. ایک جگہ ہماری گفتگو چل رہی تھی، ایک روایت موجود ہے کہ اگر انسان کا علم بڑھے اور عمل نہ بڑھے، علم بڑھے اور عمل نہ بڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ تو خدا اس پہ 70 قسم کی بلاؤں کو چھوڑ دیتا ہے. علم بڑھ رہا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں بڑھ رہا. خدا نے 70 قسم کی بلاؤں کو چھوڑا اور یہ 70 قسم کی بلا، یہ پہلی بلا یہ کام انجام دیتی ہے کہ اس کی عبادت میں سے لذت کو چھین لیتی ہے. آپ دیکھیں
بعض اوقات وہ افراد جو نئے نئے مسلمان یا نئے نئے شیعہ ہوتے ہیں، شروع کے اندر ان کے اعمال کتنے زیادہ آپ کو نظر آئے گا کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اسلامی فالوئنگ کے اندر، احکامات کے اندر، اخلاقیات کے اندر. 10 سال 15 سال 20 سال بعد آہستہ 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 وہ کم رنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب جب اس مکتب کو اختیار کر لیا، روز بروز علم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے علم حاصل ہو رہا ہے ویسے ویسے عمل نہیں بڑھ رہا. جب عمل نہیں بڑھ رہا تو وہ الہی رنگ ان کے وجود سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بارہا طلاب نے جا کر اساتذہ اخلاق سے یہ بات کہی ہے کہ آگا مثلا حضرت زادہ عاملی کے بارے میں مشہور، ان کے بعد ایک شخص ہے کہا کہ آگا جب میں حوضے میں آیا تھا نماز شب کا پابند تھا، جب میں حوضے میں آیا تھا 5 وقت اول وقت نماز پڑھتا تھا، جب میں حوضے میں آیا تھا تو میری نماز کی کیفیت بہت زیادہ اچھی ہوتی تھی، حال لیتا تھا میں، خضوع اور خشوع میری عبادت کے اندر بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ کم ہونے لگا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب انسان کا علم بڑھے اور عمل ساتھ ساتھ ہمراہی نہ کرے تو انسان کی عبادت میں سے لذت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب جب ہم یہ مجالس سن رہے ہیں، یہ اعمال سن رہے ہیں، یہ کلام الہی سن رہے ہیں، روز بروز علم میں اضافہ ہو رہا ہے، روز بروز ایک نئی حدیث سننے کو مل رہی ہے، روز بروز ایک کلام الہی سننے کو مل رہا ہے، لیکن اگر میرا عمل اس کے ساتھ سنک نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ میری عبادت میں سے لذت ختم ہوتی چلی جائے. امام فرماتے ہیں خدا نے سب سے زیادہ لذت اگر کسی چیز میں رکھی ہے تو نماز میں رکھی ہے. اللہ ہمیں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ خدا نے اس لذت کو گناہ گار پہ حرام قرار دے دیا. اللہ اکبر، گناہ گار پہ حرام قرار دیا. جیسے جیسے علم بڑھے ویسے ویسے عمل بڑھنا چاہیے، لیکن اگر عمل نہیں بڑھ رہا اب آہستہ آہستہ اسی کیفیت کم ہونا شروع ہو جائے گی. پوچھا کہ حوضے میں اگر ایسے کیا کام انجام دیں کہ عرفانی کیفیات میں آگے بڑھیں؟ کیا جواب ملا؟ کہ کم از کم کوشش یہ کرو کہ جس معرفت کے ساتھ آئے تھے اس پہ باقی رہ جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر بڑھ کر عمل نہیں کر سکتے کم از کم اتنا عمل کرتے رہو کہ جتنا تمہارے پاس علم موجود ہے. آقا بہجت سے پوچھا کہ میں کیسے اپنے اخلاق کو امپروو کر سکتا ہوں، میں کیسے عرفان کی مختلف منازل پر آ سکتا ہوں؟ آقا بہجت فرماتے ہیں جو خدا نے تمہیں علم دیا ہے اس پر عمل کر لو، جس کو نہیں جانتے وہ خدا تمہیں خود ادا کر دے گا. جو پتہ ہے اس پہ تو عمل ہو نا، جو نہیں پتہ اس کے پیچھے بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا. جتنا پتہ چلتا رہے، جتنا علم آتا رہے، اتنا عمل اگر بڑھتا رہے گا تو انسان خود بخود ولی خدا کی ولایت کے اندر آتا رہے گا. ورنہ پھر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو. ہمارا پہلا سال تھا حوضے کا، پہلا سیمینار تھا، اور عالم دین جنہوں نے ہمیں سیمینار دیا تھا درس اخلاق کے اندر، انہوں نے فرمایا تھا، بڑا عجیب جملہ تھا کہ آپ سب جب یہاں آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے اپنے رجسٹر میں آپ کا نام لکھ لیا. کوشش کیجئے گا کوئی ایسا عمل انجام نہ دے کہ مولا اپنے ہاتھوں سے آپ کے نام کو کاٹ دیں. ہو سکتا ہے جس طرح انسان اس ولایت میں داخل ہوتا ہے اسی طرح نکالا بھی جا سکتا ہے. دلیل یہ آیت موجود ہے، خداوند متعال قرآن میں کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ تم میں سے جو بھی مرد اور خاتون عمل صالح انجام دیتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہوتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اس کو حیات عطا کرتے ہیں. کیسی حیات؟ ایسی حیات جو حیات طیب ہوتی ہے، حیات پاکیزہ ہوتی ہے. سوال ہو سکتا ہے پہلے مردہ تھا، اگر مردہ تھا تو عمل کیسے کر رہا تھا؟ اگر زندہ تھا تو وہ کیسی زندگی ہے؟ خدا زندگی کے اوپر زندگی عطا کر رہا ہے. یہ کون سی زندگی ہے کہ ایک زندہ کو وہ زندگی عطا کی جا رہی ہے؟ آگے خدا کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کو جزا عطا کریں گے حتماً اور حتماً اس چیز کی جو اس نے عمل کیا. خوب جب عمل کر رہا ہے تو زندہ ہوا، خدا کہے نہیں ہم حیات عطا کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس حیات کو سمجھتے ہیں وہ اور ہے، اور خدا جس حیات کو سمجھتا ہے وہ کوئی اور ہے. ہماری سمجھی ہوئی حیات کچھ اور ہے،
خدا کی بتائی ہوئی حیات کچھ اور ہے. مثلا ایک اور مقام پر ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہنا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک کیا پا رہے ہیں؟ رزق پا رہے ہیں. اب یہاں پر آپ کے سامنے دو جنازے لا کے رکھ دیے جائیں، ایک وہ ہو جو طبیعی موت مرا ہو، ایک وہ ہو جو میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہوا ہو. اب دونوں کے جنازے سامنے رکھے جائیں، آپ سے پوچھا جائے ان میں زندہ کون ہے؟ کپڑا ڈالا ہوا ہے، آپ کیا بولیں گے؟ پتہ نہیں، دونوں مردہ ہیں. وہ ظاہر میں تو دونوں مردہ ہیں. تو پھر زندہ کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اور اہل بیت کی بارگاہ میں وہ زندگی نہیں ہے، اور جس کو ہم موت سمجھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اور اہل بیت کی بارگاہ میں وہ موت نہیں ہے. نہ ہم زندگی کے مفہوم کو سمجھ سکے ہیں نہ موت کے مفہوم کو سمجھ سکے ہیں، دونوں مفہوم جدا ہیں. بہت سی چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں. مثلا میں آپ سے کہوں ایک چیز ہوتی ہے پاکیزگی اور ایک چیز ہوتی ہے صفائی. دونوں ایک ہیں یا فرق ہے؟ ممکن ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں دونوں ایک ہی چیز ہوں، لیکن جب ان کا اپوزٹ بیان کیا جائے گا تو سمجھ آ جائے گا. پاکیزگی کا اپوزٹ ہے نجاست اور صفائی کا اپوزٹ ہے گندگی. ممکن ہے کوئی جگہ گندی ہو لیکن پاک ہو، ممکن ہے کوئی جگہ صاف ہو لیکن نجس ہو. ظاہراً صاف لگ رہی ہے لیکن کیا ہو؟ نجس ہو. مثلا یہ کارپیٹ سے مٹی پڑی ہو تو آپ اس کو نجس نہیں بولیں گے، گندا بولیں گے. کیوں؟ نجاست اور چیز ہے، گندگی اور چیز ہے. پاکیزگی اور چیز ہے، صفائی اور چیز ہے. بہت سارے لوگ خلط کرتے ہیں لیکن جب اپوزٹ بیان ہوتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے. بہت ساری چیزیں اپنی ضد سے، اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں. موت کا اور حیات کا اپوزٹ کیا ہے؟ زندگی کا اپوزٹ کیا ہے؟ حیات کا اپوزٹ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حیات کا اپوزٹ موت ہے. غلط ہے. حیات کا اپوزٹ موت نہیں ہے. موت در حقیقت اس دروازے کا نام ہے کہ جب انسان ایک حیات سے نکل کر دوسری حیات میں منتقل ہوتا ہے، جب انسان ایک عالم سے نکل کر دوسرے عالم کے اندر منتقل ہوتا ہے، جب انسان اس عالم مادہ سے نکل کر عالم برزخ کے اندر منتقل ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے موت. اپوزٹ نہیں ہے. تو پھر حیات کا اپوزٹ کیا ہے؟ کہا حیات کا اپوزٹ ہے لا حیات. اب جو عربی سے آشنا ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. حیات کا اپوزٹ موت نہیں ہے بلکہ حیات ہے، حیات نہیں ہے. یہی اس کا اپوزٹ ہے، کچھ اور اپوزٹ نہیں ہے. یا حیات ہے یا حیات نہیں ہے. موت کبھی حیات کو ختم نہیں کرتی. خوب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ حی ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے. اور کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک شہادت کی موت مارا، ایک طبیعی موت مارا. کیا فرق ہے؟ کیسے پتہ لگائے کہ کون زندہ ہے؟ دیکھیں حیات کے 4 مرحلے ہیں: حیات نباتی یا جماعتی، حیات حیوانی، حیات انسانی اور حیات ایمانی یا پھر حیات طیبہ. یہ 4 قسم کی حیات جو ہے وہ موجود ہیں. حیات نباتی یعنی کیا؟ یہ در و دیوار، یہ کارپیٹ، یہ لباس، یعنی ہر وہ چیز جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں یہ بھی حیات رکھتی ہے. کیسی حیات ہے یہ؟ حیات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ضد تو بتا دی، حیات ہے یا حیات نہیں ہے. حیات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے اندر شعور پایا جاتا ہے وہ زندہ ہوتی ہے. ہر وہ چیز جس کے اندر شعور پایا جاتا ہے، جس کے اندر منشأ شعور ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. اب شعور کی کیا ہے کیٹیگری ہو سکتی ہے. ممکن ہے سب سے نچلے درجے کا شعور کسی شے کے اندر موجود ہے. مثلا مثال کے طور پہ سالڈ کی مثال لیں. سالڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ اس کے مالیکیولز ٹائٹلی پیکڈ ہوتے ہیں اور ان کے مالیکیولز کے درمیان فورس آف اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ ٹائٹلی جوائنٹ ہوتے ہیں. خوب یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا شعور ہے. اسی طریقے سے لکوڈ ہے، اس کے مالیکیولز نسبتاً کیا ہوں گے؟ تھوڑا سا ریلیز ہوں گے، ٹائٹلی پیکڈ نہیں ہوں گے، اس لیے اس کی شکل لکوڈ کی طرح ہے، پانی کی طرح. یہ کیا ہے؟ ایک قسم کا شعور ہے. اسی طریقے سے گیس، جس کے مالیکیولز کیا ہیں؟ بالکل بھی
ان کے اندر فورس آف اٹریکشن پائی نہیں جائے گی، تو بالکل کھلے کھلے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ ایک طرح کا شعور ہے. قرآن نے گواہی دی ہے اس شعور کی کہ جس کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں قرآن نے گواہی دی ہے. کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یسبح ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان کے درمیان موجود ہے. تسبیح کر رہی ہے جو ہر وہ چیز جو زمین و آسمان کے درمیان موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، کہ ہر چیز زندہ ہے ہمارے مفہوم کے مطابق؟ کہ یہ در و دیوار زندہ ہیں؟ جب زندہ نہیں تو تسبیح کیسے کر رہے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں اس کا مطلب خدا کی بندگی کر رہے ہیں، اور خدا کی بندگی کوئی مردہ چیز کر ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیات رکھتے ہیں لیکن ان کی حیات کا درجہ سب سے کم ہے. اس حیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیات جمادی یا حیات نباتی. یعنی ہر در و دیوار خدا کی تسبیح کر رہا ہے. ہر شے یسبح ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے ایک ایک ذرہ خدا کی تسبیح کرنا مصروف. جب ہی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی لباس نجس ہو جائے تو فوراً اس کو پاک کرو. کیوں؟ کیونکہ نجس لباس خدا کی تسبیح نہیں کرتا. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مردہ ہونے کا ایک معیار اور ایک اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اس کے اندر نجاست پینیٹریٹ کر جاتی ہے. جس چیز کے اندر نجاست پینیٹریٹ کر جائے وہ در حقیقت مردہ ہو جاتی ہے. نجاست ہٹا دو دوبارہ زندہ ہو جائے گی، خدا کی تسبیح کے اندر مشغول ہو جائے گی. بس اب اس کے اندر دیکھیں حقوق العباد کا دائرہ کتنا وسیع ہو گیا. عباد یعنی عبد یعنی بندگی کرنے والا. حقوق العباد یعنی بندگی کرنے والے کے حقوق. اور خدا کیا کہتا ہے؟ میں سخت امتحان لوں گا کس کا؟ حقوق العباد کا. اب ہر وہ چیز جو خدا کی تسبیح کر رہی ہے خدا کی عبد ہے، اور مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان در و دیوار کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، اس راستے کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، ان ہواؤں کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، ان جنگلات کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. ہر ایک چیز کا مجھ سے سوال کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ عبد الہی تھی. اگر میں نے اس کے حق میں عدالت نہیں کی، بلا جواز پانی کو ضائع کیا، بلا جواز اسراف کیا، بلا جواز ایسے امور کو انجام دیا کہ جس سے تصرف ہوا کسی اور کے مال کے اندر. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے خواہ مخواہ دیوار پہ لکھتے ہیں، خواہ مخواہ ٹیبل پہ لکھتے ہیں، اسراف کرتے ہیں. ایک چیز کا سوال کیا جائے گا. چھوٹی چیز نہیں ہے، عبد الہی ہے. یہ تسبیح کر رہی ہے خدا بند متعال کی. اگر خواہ مخواہ ضائع کرو گے تو سوال کیا جائے گا. کوئی سامان اٹھاتے ہوئے لا رہے دیوار پہ نشان مارتے ہوئے چلے گئے. بہت سارے لوگوں کے اندر چابی ہاتھ میں ہوتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جاتے ہوئے دیوار پہ نشان مارتے ہوئے جائیں گے. کیوں؟ عبد الہی ہے. ایک ایک شے کا سوال کیا جائے گا. ہر وہ چیز جو تسبیح کر رہی ہے. وہ پہلا درجہ کیا ہوا؟ حیات نباتی. اس حیات سے تھوڑی بڑی حیات، اس سے بہتر حیات وہ کیا ہے؟ حیات حیوانی. حیات حیوانی اس نباتی حیات سے اوپر کے درجے کی ہے. اس میں کیا خواہش ہوتی ہے؟ اس میں چند خواہش حیوان کو ہوتی ہے. وہ کیا؟ تولید نسل، نسل کا آگے بڑھانا، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہائش، اچھا گھر. آپ دیکھیں ہر وہ جانور جس کے اندر جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے بیسٹ فوڈ سلیکٹ کرتا ہے اپنے لیے. ہر وہ جانور جس میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے اپنے اعتبار سے ایک بہترین گھر بناتا ہے. کوئی پرندہ ہے تو بہترین گھونسلہ بنائے گا جو اس کی صلاحیت ہوگی اس کے مطابق. آپ مکھی کا، شہد کی مکھی کے کبھی چھتے کو دیکھیں کتنا ویل آرگنائز ہوتا ہے. یعنی جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے اس اعتبار سے بہترین گھر بنائے. اب اگر کوئی انسان انہی چاروں چیزوں کے اندر پھنس کے رہ جائے، تولید نسل کے اندر، اچھے کھانوں کے اندر، اچھے لباس کے اندر، خوب، تو اس نے کون سی زندگی گزاری؟ انسانوں والی؟ ہاں، حیوانوں والی زندگی ہے. یہی وجہ ہے کہ آخرت میں جب کچھ افراد کو اٹھایا جائے گا تو حیوانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور خدا سے کہیں گے اے بار الہ، جب تو نے زندگی میں ہمیں انسان بنا کر بھیجا تھا تو آخرت میں ہمیں جانور کیوں بنا دیا؟ تو خدا کہے گا تم نے پوری زندگی کوئی انسانوں والا کام کیا ہی نہیں. جب پوری زندگی انسانوں والا کام کیا ہی نہیں تو اب تمہیں حق نہیں ہے کہ تم انسان بن کے دوبارہ کسی اور عالم کے اندر منتقل کیے جاؤ. اگر حیوانوں والی زندگی گزارو گے تو حیوان بن کر ہی اٹھائے جاؤ گے. اس عالم کے اندر انسان جو امور انجام دیتا ہے ویسا ہی عالم برزخ کے اندر وہ بنتا چلا جاتا ہے. اگر انسانوں والے اعمال انجام دے گا تو اس عالم کے اندر انسان کی شکل، اگر حیوانوں والے کام انجام دے گا تو اس عالم کے اندر حیوانوں والی شکل. پہلے حیات، حیات نباتی، اگلی حیات اس سے بہتر حیات حیوانی. اس سے بڑھ کر اگلی حیات جو اس حیوانی حیات سے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ حیات انسانی. کیا ڈفرنس ہے؟ حیوانی اور انسانی حیات کے اندر کچھ چیزیں کامن ہیں.
اچھا گھر جانا دونوں کی ضرورت ہے، اچھا کھانا دونوں کی ضرورت ہے، اچھا لباس دونوں کی ضرورت ہے، اچھا گھر دونوں کی ضرورت ہے، بیسک نیڈز زندہ رہنے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے۔ تو بھئی کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے حیوانوں کے ساتھ؟ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ حیوان صرف اپنی فکر کرتا ہے، انسانی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی فکر کرتا ہے۔ کم از کم درجہ انسانیت کا یہ ہے کہ اپنے ساتھ دوسرے کی فکر کرتا ہے۔ جو ہم کربلا میں کہتے ہیں کہ یہ جو ظلم کیا گیا ہے یہ انسانی اقدار سے نیچے ہے، کیوں؟ یہ حیوانوں سے بھی بدتر افراد تھے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر کوئی بھی انسانی صفت پائی نہیں جاتی، کوئی بھی انسانی صفت پائی نہیں جاتی، حیوان ہے۔ خوب، تو پہلا درجہ انسان، یہی وجہ ہے کہ انسان یہ بھی شکوہ کرے گا آخرت کے اندر، بار الہ تو نے مجھے مسلمان خلق کیا تھا اور دنیا میں انسان بنایا تھا، اور تو مجھے آخرت میں حیوان اٹھا رہا ہے، جبکہ وہ کافر تھا لیکن تو نے اس کو انسان بنا دیا۔ خدا کہے کم از کم درجہ انسانیت جو تھا نا، بھلے وہ کافر تھا لیکن اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی پرواہ کرنے والا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جو یہاں پر نیک اعمال انجام دیتے ہیں کافر، ان کو کیا ریوارڈ ملے گا؟ ان میں سے ایک ریوارڈ ان کا یہ ہے کہ جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے عذاب سے پہلے تو کم از کم انسانی چہروں میں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی کے اندر انسانی ویلیوز کو انہوں نے قائم رکھا۔ یہی وجہ ہے امام حسین کا وہ جملہ کہ جب خیموں پہ حملہ کر رہے ہیں آخری وقت، امام نے کیا بولا کہ اگر تم لوگ دین کو نہیں مانتے کم از کم آزاد بن کے تو زندگی گزارو۔ کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے تم دین کو نہیں مانتے لیکن کم سے کم انسانیت کو تو نہ کھو، کم سے کم انسان تو بن جاؤ۔ دین نہیں رکھتے ایک الگ بحث ہے، لیکن انسانی اقدار تو رکھو، انسانی ویلیوز سے تو نیچے نہ گرو۔ خوب، تیسری حیات کیا ہوگی؟ حیات انسانی۔ پہلی حیات حیات نباتی یا جماعتی، دوسری حیات حیات حیوانی، اور تیسری حیات حیات انسانی۔ ان تینوں حیاتوں کے اندر بیسٹ حیات کون سی ہے جو ریکوائرڈ ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کہاں پہنچنا ہے؟ جس کی نہیں قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قرآن کہہ رہا ہے جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، اگر عمل صالح انجام دے، وہو مؤمن، اور اگر مومن ہو، عمل صالح انجام دے اور کیا ہو؟ مومن ہو۔ دو نشانیاں بتائی ہیں، اگر یہ دونوں کام کرتا ہوگا تو کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو کیا دیں گے؟ حیات طیبہ عطا کریں گے، پھر ہم اس کو زندگی عطا کریں گے۔ ممکن ہے دنیا میں آیا ہو حیات نباتی رکھتا ہو، پھر آگے بڑھ کے حیات انسانی میں پہنچ جائے، پھر آگے بڑھ کے حیات انسانی میں پہنچ جائے، لیکن جب تک عمل صالح نہیں رکھے گا، جب تک ایمان کے دائرے کے اندر نہیں آئے گا، جب تک اس ولایت ولی خدا کو قبول نہیں کرے گا، اس وقت تک ہم اس کو حیات طیبہ عطا نہیں کریں گے۔ حیات طیبہ میں کب داخل ہو رہا ہے؟ اس وقت داخل ہو رہا ہے جب خود کو ولی خدا کی ولایت کے اندر لے کر آ رہا ہے، جب ایمان لے کر آ رہا ہے، جب عمل صالح انجام دے رہا ہے۔ یہ نہیں کیا تو جانوروں والی زندگی، یہ نہیں کیا تو انسانی اقدار سے پست زندگی۔ ان سارے کاموں کو انجام دیتے جاؤ، جتنا زیادہ دیتے چلے جاؤ گے اتنا زیادہ خدا تمہیں زندہ کرتا چلا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں شہداء کی زندگی میں، بہت سے شہداء اپنی زندگی میں اتنے مشہور نہیں ہوتے جتنا مرنے کے بعد ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ وہ حیات انسانی سے نکل کر حیات طیبہ کا مصداق بن جاتے ہیں۔ بھلے دشمن انہیں مار دیتا ہے لیکن خدا انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ شخص مرتا ہے، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بہت سے افراد آئے آ کر چلے گئے، بہت سی بڑی بڑی شخصیات آئیں اور آ کر چلی گئیں، لیکن وہ افراد کہ جنہوں نے خود کو حیات انسانی سے نکال کر حیات طیبہ کے اندر منتقل کیا تھا، وہ کیا ہو گئی؟ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی، زندہ ہو گئی۔ اور یہی وہ حیات ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، تو انہیں مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہیں اور خدا کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ ایک مصداق شہداء، دوسرا مصداق اولیاء خدا، یہ تمام کے تمام عرفاء، یہ انسانی حیات سے نکل کر ایمانی حیات میں جاتے ہیں، اور ایمانی حیات میں پہنچنے کے بعد انسان کے برزخی چہرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب یہ آپ دیکھیں بہت سارے عرفاء جب بھی ملاقات کرتے ہیں سر کو جھکا کے ملاقات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب کسی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اس کا برزخی چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ سخت ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ہم جیسے انسان جو نہ شہید ہیں نہ عارف ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم نہ شہید ہیں نہ عارف ہیں،
ہم کیسے اس حیات کو پائیں؟ یہاں تک تو بات پہنچ گئی کہ ایک حیات جماعتی ہوتی ہے، حیوانی ہوتی ہے، انسانی ہوتی ہے. بھئی حیات طیبہ کامل ترین حیات ہے. اب میں نہ شہید ہوں، نہ میں عارف بن سکا، نہ اعمال ایسے تھے کہ خدا نے شہادت دی، نہ اعمال ایسے تھے کہ عرفان کا مرتبہ ملا. خوب، میں کیا کروں؟ میں کیسے اس حیات طیبہ کو حاصل کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اس حیات کے اندر منتقل ہو سکتا ہوں؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک بک شائع ہوئی تھی مصر کے اندر، کہ جس کے اندر تحقیقات کی تو کچھ گندم کے خوشے ملے. حضرت یوسف کی مووی یقیناً افراد نے دیکھی ہے، نہیں دیکھی تو بہرحال تو مختصر توضیح دوں کہ حضرت یوسف کے دور میں 7 سال فراوان نعمت کے آئے تھے، جس میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں، لوگوں نے فصلیں اگائی تھیں حضرت یوسف کے کہنے پر، اور گندم کو جمع کیا گیا تھا. پھر اگلے 7 سال خوش سالی کے گزرے تھے، سخت حالات گزرے تھے، کوئی بارش نہیں ہوئی تھی، کوئی فصل نہیں آئی تھی. تو جنہوں نے گندم جمع کر کے رکھی ہوئی تھی ان کا گزارا ہو گیا تھا، جنہوں نے گندم جمع نہیں کی ان کا گزارا نہیں ہوا. لیکن گندم جمع کی کیسے جائے کہ 7 سال تک اگر پہلے سال جمع کے 14 سال چلے. تو حضرت یوسف پہ وحی کی گئی خدا کی طرف سے. کیا وحی کی گئی؟ اے یوسف ان کو کہہ دو کہ گندم کو نا اپنے خوشوں کے ساتھ جمع کریں. جنہوں نے خوشوں کے ساتھ جمع کی کیا فائدہ ہوا؟ ان کی گندم کیا رہی؟ صحیح و سالم رہی. جنہوں نے خوشوں سے نکال کر جمع کی انہوں نے کہا بھائی یوسف پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، اگر ہم خوشوں کے ساتھ جمع کریں گے زیادہ گندم ذخیرہ نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر دانے نکال کے جمع کریں گے زیادہ جمع ہوگی. خوشے خامخواہ جو ہے وہ جگہ گھیریں گے، اور ویسے ہی 7 سال کی گندم ہمیں جمع کرنی ہے. خوب، کچھ نے حضرت یوسف کی بات مانی، کچھ نے نہیں مانی. جنہوں نے بات مانی ان کی گندم زندہ رہی، صحیح رہی، سلامت رہی، اور آخر وقت تک انہیں کبھی بھی تنگی کا سامنا کرنا نہیں پڑا. لیکن جن افراد نے حضرت یوسف کی بات کو ٹالا، گندم کو خوشوں سے نکال کر جمع کیا، 1 یا 2 سال کے اندر ان کی ساری گندم کیا ہو گئی؟ سڑ گئی. ابھی ایک کتاب شائع ہوئی کچھ عرصے پہلے، وہاں پر مصر کے اندر تحقیقات چل رہی تھی، تو احرام مصر سے ان لوگوں کو چند گندم کے خوشے ملے. تو انہوں نے چاہا کہ اس کو چیک کریں، لیب میں ٹیسٹ کروائیں کہ کتنی پرانی. پتہ ہے ہزاروں سال پرانی ہے. نہیں معلوم حضرت یوسف کے دور کی ہے یا نہیں، لیکن پرانی ہے، کیونکہ حضرت یوسف کے بعد یہ فرہنگ، یہ کلچر مصر کے اندر آ گیا تھا، وہ پرانی ہے. اب جب انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیا اور ٹیسٹ کر کے نکال کے دیکھا تو دیکھ کر حیران اور تعجب ہوا کہ یہ گندم ابھی تک زندہ بھی ہے اور قابل استعمال بھی ہے. حیران ہوئے. یہاں سے انہوں نے قاعدہ دیا. وہ قاعدہ یہ تھا کہ جب تک کوئی شے اپنی اصل سے جڑی رہتی ہے زندہ رہتی ہے، لیکن اپنی اصل سے اگر دور ہو جائے تو کیا ہو جاتی ہے؟ مردہ ہو جاتی ہے. رسول خدا نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اگر تم شہید نہیں ہو سکے، دیکھو اگر تم جو ہے وہ عرفان کی اعلیٰ منزلوں تک نہیں پہنچ سکے، لیکن اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو میری اس حدیث پر عمل کر لو. وہ حدیث کیا ہے؟ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو شخص بھی اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ جب انسان اپنی اصل سے جڑ جاتا ہے تو خدا اس کو مرنے نہیں دیتا. جتنا زیادہ تم اہل بیت کے وجود سے جڑتے چلے جاؤ گے، جتنا زیادہ اپنے وجود کو ولایت اہل بیت کے اندر لیتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی زیادہ خدا تمہیں زندہ کرتا چلا جائے گا. اب آپ کربلا کو دیکھیں، امام حسین راستوں سے گزر رہے ہیں، امام حسین مختلف راہوں سے گزر رہے ہیں، اور علماء عرفاء بیان کرتے ہیں امام حسین جو یہ کوفے کی طرف آ رہے ہیں، امام کو بلایا نہیں جا رہا بلکہ امام اپنے آخری شہید کو لینے آ رہے ہیں. کون ہے وہ؟ حر ہے. امام جانتے ہیں کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اگر ہم سے متصل ہو جائے گا تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا. آج آپ دیکھیں حضرت حر کو، جو افراد یزید کے لشکر میں مارے گئے کسی کو بھی نام یاد نہیں ہے. کون مارے گئے، کیسے مارے گئے، حسب و نسب کیا تھا، کسی کو نہیں معلوم. یزید کی قبر کا کسی کو نہیں معلوم. لیکن وہ افراد جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ جڑ گئے، وہ افراد کے جنہوں نے اپنی زندگیوں کے امام حسین کے نام کر دیا، وہ افراد جو امام حسین کی تحت ولایت آ گئے، کربلا میں وہ شہید ہو گئے لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، اور آج تک زندہ ہیں. اور کیسے زندہ ہیں؟ عام زندہ ہیں. کون سی حیات رکھتے ہیں؟ حیات نباتی رکھتے ہیں؟ نہیں،
حیات حیوانی رکھتے ہیں نہیں، حیات انسانی نہیں، حیات طیبہ رکھتے ہیں۔ ہر ایک شہید کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اگر آپ اس شہید کا ہاتھ تھام لیں تو وہ آپ کو اس حیات طیبہ کی طرف لے جائے گا۔ ہاں عزیزو، یہی تو پیغام ہے اس محرم کا، کہ جب اس فرش عزا پر آئیں اور جس بھی شہید کے یا شہیدہ کے ذکر بیان کیا جائے، کوشش کریں کہ اپنے وجود کو اس سے متصل کر لیں، اور اگر متصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانیے کہ جس طرح امام حسین نے کربلا میں حر کو زندہ کیا تھا نا، یہ شہدائے کربلا آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو زندہ کریں گے۔ ان کے زندہ کرنے میں تو وہ مشکل ہی نہیں ہے، مشکل ہے تو میرے گناہوں کے پردے ہیں جو حائل ہو جاتے ہیں، مشکل ہے تو میرے اعمال ہیں جو مجھے اپنے وقت کے امام کو دیکھنے نہیں دیتے۔ ان کی راہ میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو آئے ہی اس لیے ہیں اس دنیا کے اندر کہ ہمیں لیں اور اپنے ہمراہ اس ولایت سے متصل کر دیں جو در حقیقت ولایت خدا ہے۔ امام نے کیسا عجیب مقام ہے، راستہ چل رہا ہے، ایک مقام آیا کہ حر نے امام حسین کے راستے کو روکا۔ کون سی حیات میں ہے حر ابھی؟ در حقیقت دیکھا جائے ولی خدا کی لگام کو تھامنا کوئی انسان نہیں کر سکتا، یعنی ابھی تک حیات انسانی کے اندر بھی داخل نہیں ہوا۔ امام نے کیا کیا؟ امام حر کو جناب سیدہ تک لے آئے، اور آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، جو بھی اپنی خواہشات کو مار کر جناب سیدہ سے متصل ہو جائے اس وقت تک نہیں مرتا جب تک ہدایت نہ پا جائے۔ مولا نے کہا اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر نے سنا اور جواب دیا، مولا اگر آپ کے سوا کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا نا تو میں اس کو جملہ پلٹا دیتا، لیکن اپنے سر کو جھکایا اور کہا مولا آپ کی والدہ سیدہ کے بارے میں درود و سلام کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ امام سمجھ گئے کہ حر کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ اپنی حیات سے نکل کر حیات انسانی اور پھر حیات انسانی سے نکل کر حیات طیبہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ وہ وقت آیا کہ حر پریشان ہے، کیا ہو گیا حر؟ کہا کیا نواس رسول سے واقعاً جنگ ہوگی؟ لیکن حر کی مشکل آسان ہوئی، حضرت عباس نے آ کے ایک دن کی مہلت مانگی، حر کو سکون ملا، اور کہتا نہیں نواس رسول سے جنگ نہیں ہو سکتی۔ اب آئی شب عاشور، دیکھا تمام کے تمام جگہوں پر جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عمر سعد کے پاس گیا، اے عمر سعد کل کیا واقعاً جنگ ہوگی؟ کہاں کل ایسی جنگ ہوگی جس کا کم از کم نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کے ہاتھ اور سر کٹیں گے۔ اب حر موڑا ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے جو حر کے راستے کو روکے، تیزی سے بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ بیٹے نے پوچھا بابا کہاں؟ کہاں حسین کی طرف۔ بابا مجھے بھی ساتھ چل رہا ہے، چلو۔ بھائی نے پوچھا کہاں؟ حسین کی طرف، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ ہاتھوں کو باندھے سر کو جھکائے مولا کی خدمت میں آیا۔ مولا نے ادھر حضرت عباس اور علی اکبر کو بھیجا کہ جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ حر کو لے کر آئے۔ کس عالم میں آیا ہے حر؟ آج آپ کہتے ہیں نا کہ ہم سے اتنے گناہ ہو گئے کہ مولا ہمیں معاف کریں گے۔ اے مولا ہم نے حر کی طرح آپ کے راستے کو تو نہیں روکا۔ اے مولا ہم گناہ گار تو بہت ہیں، لیکن مولا ہماری وجہ سے سیدانیاں پیاسی تو نہ ہوئیں۔ حر آیا ہے، سر کو جھکایا، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا ہاں حر تیری توبہ قبول ہو گئی، مولا بس اتنی اجازت دیجئے کہ میں خیموں میں جا کر سید زادیوں سے معافی مانگ لوں۔ حر اس خیمے کے باہر آئے ہیں جہاں سید زادیاں موجود ہیں۔ حر خاک کو اٹھاتے ہیں اور اپنے سر پہ پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں اے کاش میرے یہ ہاتھ شل ہو گئے ہوتے اور میں نے وہ نہ کیا ہوتا جو میں نے کر دیا۔ مقتل لکھتا ہے حر کی آواز میں اتنا درد تھا کہ خیمے سے وا محمدہ کی صدا بلند ہونا شروع ہوئی۔ اب حر نے کس کو بھیجا ہے اپنی شہادت کے لیے؟ سب سے پہلے کہا مولا میرا بیٹا علی جا کر لڑے گا۔ اجازت ملی، حر کا بیٹا میدان جنگ میں اترا ہے، بہادر باپ کا بہادر بیٹا، ایسی جنگ کی ہے حر کا بیٹا نہ بھوکا ہے نہ پیاسا ہے، لیکن
اکیلا کتنی دیر جنگا تھا؟ ایک وقت آیا جب زین سے زمین پر آیا، حر بھی نہ بھوکا ہے نہ پیاسا ہے، دوڑتا ہوا اپنے بیٹے کی مدد کے لیے آگے بڑھا، لیکن جا کر کیا دیکھتا ہے کہ مولا پہلے سے وہاں موجود ہیں اور حر کے بیٹے کا سر مولا کے زانوں پر موجود ہے۔ اے حر پلٹ جا، مولا غلام زادہ ہے، آپ نے زحمت کی۔ مولا نے کہا اے حر بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوان کا لاشا کوئی بوڑھا باپ آ کر دیکھے؟ میں کہوں گا اے حر آج تو تمہارے بیٹے کے جنازے کے لیے مولا آ گئے، اے حر تم اس وقت آنا جب حسین کے ہاتھ میں ایک ننھا جنازہ ہوگا، 7 قدم آگے جائیں گے، 7 قدم پیچھے آئیں گے اور صدا دیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو، یہ وہ دن ہیں کہ جب یہ قافلہ شام غریبہ کے بعد اسیر ہو کر شام کی طرف بڑھا ہے، اور ابھی یہ قافلہ زندان شام میں موجود ہے۔ خدا انشاءاللہ آپ سب کو زیارت اربعین نصیب فرمائے۔ جب بھی امام علی کے حرم سے امام حسین کی طرف پیدل چل کے جا رہے ہوں نا، تو ہر قدم یہ سوچ کے رکھیے گا شاید اس سرزمین پہ سکینہ چلی ہوگی، شاید اس سرزمین پر سیدہ زینب چلی ہوں گی، شاید اس زمین پر یہ وہی مقام ہو کہ جہاں پر سکینہ اپنے اونٹ سے نیچے آ کر گری ہوگی۔ ہاں عزیزو، یہ وہی دن ہیں کہ جب تمام کے تمام کاروان کو علی کی بیٹی اپنی سلاری میں لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ علی کی بیٹی کہ جب کوفے میں پہلی بار آئی ہیں تو مولا نے امام حسن سے کہا ہے کہ دیکھو جب بہنوں کو لے کر کوفے آ جاؤ نا تو کوفے کے دروازے پر انتظار کرنا، اور جب رات کی تاریکی ہو جائے نا تو کوفے کے اندر لے کر آنا۔ رات کی تاریکی ہوئی، امام حسن بیویوں کو لے کر اندر آئے، امام علی استقبال کے لیے آئے۔ ایک مقام آیا، مولا نے صدا دی اے زینب اس مقام کو دیکھ رہی ہو نا، یہ کوفے کا بازار ہے۔ آگے بڑھے، اے زینب اس مقام کو دیکھ رہی ہو نا، یہ کوفے کی گلیاں ہیں۔ اے زینب اس مقام کو دیکھ رہی ہو نا، یہ کوفے کا فلاں مقام ہے۔ بی بی نے پوچھا اے بابا مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر بتانا ہے تو عباس کو بتائیے، میں تو بازار کوفہ کے اندر نہیں جاؤں گی، میں تو کوچہ کوفہ کے اندر نہیں گھوموں گی۔ اب امام جواب دیں تو کیا جواب دیں؟ ارے جب یہ کاروان داخل ہوا ہے نا کوفے کے اندر، ہر قدم پہ بی بی کو شاید مولا یاد آتے ہو۔ اے بابا اب میں سمجھی، نجف کی طرف رک کر کر کہا ہوگا اے بابا آج آپ نہیں ہے لیکن زینب کوفے کے بازار میں ہے، اے بابا آج آپ نہیں ہے لیکن زینب کوفے کی گلیوں میں پھرائی جا رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔